حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا اور آپ کے باپ نے آپ کا نام علی رکھا۔ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کے فرزند ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہے ان کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ کتنے سال؟ 30 سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ اس وقت 13 رجب المرجب والے دن، جمعے کا دن تھا، خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ کا بچپن سرکار کے ہاتھوں میں گزرا ہے۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے اسلام قبول فرما لیا، پھر ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ بدر میں، ہر میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو آپ پر ایک بدبخت نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان المبارک کی رات کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے درجے بلند فرمائے، اور اللہ پاک ان کے صدقے ہم پر اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی زندگیاں بہت ہی خوبصورت زندگیاں تھیں، بہت ہی سادہ، بہت ہی پیاری ان کی زندگیاں تھیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی تربیت فرمائی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر رجب المرجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہے۔ رجب کا مہینہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بھی رجب کا چاند طلوع ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ ہے رجب المرجب کا مہینہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک نہر ہے، جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان، جو میرا غلام رجب کے مہینے کا ایک بھی روزہ رکھ لے گا نا، اللہ میرے اس غلام کو اس جنت سے، اس نہر سے پانی پلائے گا۔ یہ ہے رجب کی شان، اور رجب میں روزے رکھنے والوں کی شان۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد بھی رجب المرجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو اسلام کے یہ چوتھے خلیفہ ہے۔ بڑی ہی اللہ پاک نے آپ کو شانیں عطا فرمائی ہیں، اور حضرت علی کو ایک شان بہت ہی پیاری جو اللہ نے عطا فرمائی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ بات تو وہ آخر میں کرنے والی ہے، لیکن ابھی شروع میں یاد آ گئی ہے تو شروع میں کر دیتا ہوں۔ حضرت علی کی ایک بہت ہی پیاری نرالی شان ہے۔ وہ شان کیا ہے؟ حضرت علی نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے باپ ہے حضرت علی۔ کیسے ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک کے حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے بچپن میں ہی وصال کر گئے نا، اس وقت کافروں نے ایک تانا دینا شروع کر دیا۔ کافر پتہ کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے ان کی تو اب جو نرینہ اولاد ہے، اولاد نرینہ نہیں رہی،
یہ 3-4 سال 5 سال 10 سال چند سالوں کی بات ہے، جب یہ نبی وفات پا جائیں گے ان کا دین بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی آگے اولاد نرینہ ہے نہیں ہے، ان کا سارا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ جب کافروں نے تانا دیا اور یہ باتیں کی نا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان میں قرآن نازل فرما دیا، فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے سونے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اے سونے پیارے محبوب، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، ان کافروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کافروں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اے پیارے محبوب، آپ کا ذکر تو دنیا کے گوشے گوشے میں ہوگا، گوشے گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوگا، اور آپ کی اولاد دنیا کے ایک ایک کونے تک پھیل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پھر کیسے ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر صدیق سے پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام اصول تو یہ ہے، عام قانون تو یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے لیے بھی یہی قانون تھا، ان کے لیے بھی یہی اصول تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت علی کی نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت علی کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، اولاد تو وہ علی کی ہوگی لیکن نسب میرا ہوگا۔ اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہراء کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کو جاری فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کی، سوائے اولاد فاطمہ کے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی کی شان دیکھے ذرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اولاد تو علی کی ہوگی لیکن نسب میرا چلے گا، نسب میرا چلے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے اگر یہ شان حاصل ہے تو حضرت علی کو حاصل ہے، حضرت علی کو حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کے کیا کہنے میرے بھائیوں، ہجرت کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کافروں نے محاصرہ کر لیا، ارادہ ان کا ناپاک تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک نے پھر بھی اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، سرکار وہاں سے چلے گئے۔ اس موقع پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھی سرکار کو وہ یاد تھی، حضور نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو اپنے بستر پر سلایا اور حکم دیا، اے پیارے علی، یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، صبح اٹھنا ان کو دینا، پھر مدینے ہمارے پاس آ جانا۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، باتیں کرنا آسان کام ہے، کافروں نے گھر کا محاصرہ کیا ہو اور سامنے سمجھ لے موت کھڑی ہے، اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا ہے اپنے بستر پر سونے کے لیے، وہ بڑے ہی دلیر ہستی ہے، دلیر ہستی ہے، شجاعت اور بہادری بہت زیادہ ہے ان کے اندر، اس لیے تو سرکار نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ یہاں پر دلیر بندہ چاہیے تھا، وفاشار بندہ چاہیے تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو حکم فرمایا، آپ نے میرے بستر پر سونا ہے۔ پھر سرکار کا بستر کتنا پاک بستر ہے، کتنا پیارا بستر ہے،
ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے، ان کے والد صاحب اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، باپ اپنی بیٹی کو ملنے بیٹی کے گھر آ گیا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا۔ بیٹی نے کہا نہیں ابا جان، آپ نے اس بستر پر نہیں بیٹھنا، آپ نے اس بستر پر نہیں بیٹھنا۔ ابا جان کہنے لگے بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوئی، اب یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ تو بیٹی نے کہا، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی، پہچاننے والی، سرکار کے قدموں میں جان قربان کرنے والی تھی۔ بیٹی نے باپ کو کہا ابا جان مسئلہ یہ ہے کہ آپ کافر ہے، کافر جو ہوتا ہے وہ پلیت ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا بستر ہے، یہ پاک ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بستر پر کوئی پلید بندہ آ کر بیٹھ جائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، اتنا پاک بستر تھا۔ اس بستر کے لیے سرکار نے منتخب فرمایا تو مولا علی کو منتخب فرمایا۔ اتنے دلیر تھے۔ آج امت کو میرے بھائیوں ضرورت ہے حضرت علی کی دلیری کی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت اور بہادری کی آج ضرورت ہے امت کو۔ دیکھو تو صحیح، پچھلے ہفتے میں پہلے سویڈن نے، چھوٹا سا ملک ہے، سویڈن نے توہین کی قرآن پاک کی، پھر 27 جنوری کو اس کے ساتھ والا ہمسایہ ملک ڈنمارک، اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی۔ میرے بھائیوں وہ صرف یہ کام کر کبھی قرآن کی توہین کر کے، کبھی صاحب قرآن کی توہین کر کے وہ مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، اور اس للکار کا جواب وہی ہے جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے دیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار جب ہوگی پھر ہی ان کو صحیح جواب ملے گا۔ آپ کی للکار کیسی ہوتی تھی؟ غزوہ خندق کے موقع پر ایک کافروں کی طرف سے بہت ہی بڑا ان کا جنگجو آ گیا میدان میں، اور عمر بن عبد ود اس کا نام تھا۔ اتنا بڑا وہ جنگجو تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا، وہ ایک بندہ 1000 کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ میدان میں آ گیا جھنڈا لے کر۔ حضرت علی کو جب پتہ چلا پھر آپ ہی مولا علی ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائے، میں جا کر اس کافر کا سر تن سے جدا کر کے آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے غلام حضرت علی کو اجازت عطا فرما دی، اور پھر صرف اجازت نہیں عطا فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی کو عطا فرما دی۔ یہاں پر بھی بس نہیں ہوئی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں بھیجنے سے پہلے حضرت علی کے سر پہ امامہ شریف اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ شیر جا رہا ہے میدان جنگ میں، لڑنے کے لیے کافر کے ساتھ جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام کے ساتھ کتنا محبت بھرا انداز اپنا رہے ہیں، کتنا پیار دے رہے ہیں۔ اپنی تلوار بھی عطا فرما دی، امامہ شریف بھی سجا دیا۔ ابھی بس نہیں ہوئی، پھر سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بھی بلند فرما دی، یا اللہ میرے علی کس دشمن کے خلاف مدد فرما۔ اجابت کا سہرا، عنایت کا جورا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو اللہ فوراً اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کافر جنگجو جو 1000 کا مقابلہ کر لیا کرتا تھا اکیلا، حضرت علی میدان جنگ میں جاتے ہیں اس کو واصل جہنم فرما دیتے ہیں، اور واصل جہنم کر کے پھر نعرہ لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نعرہ تکبیر کی آواز سنتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کافر کو میرے پیارے علی نے واصل جہنم فرما دیا ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ کو میرے بھائیوں حیدری للکار کی ضرورت ہے۔ توہین قرآن کرنے والوں کو جواب دینا ہے تو مولا علی کی بولی میں جواب دینا پڑے گا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے پہلے بات چیت کرے، مسئلہ فہم و تفہیم سے حل کرے، اگر معاملات حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر حل نہ ہو تو پھر وہی کام کیا جائے گا جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا ہے، پھر ہی یہ لوگ باز آئیں گے۔ یہ ہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی میرے پیارے بھائیوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے،
پھر بھی ہمیں حیدری کردار اپنانا پڑے گا۔ کشمیر ڈے بھی آ رہا ہے، مولا علی کی ولادت کا دن بھی آ رہا ہے، دونوں باتوں کو ملا کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حیدری کردار ہمارے اندر آ جائے، حیدری کردار آ جائے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، 5 فروری جب بھی آتا ہے میرے بھائیوں ہم یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اچھی بات ہے، منانا چاہیے، اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور حقیقت میں ہمارا جو ان سے رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، ہمارا جو ان کے ساتھ رشتہ ہے وہ اسلام کا رشتہ ہے، یہ نعرہ لگانا چاہیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرنی چاہیے۔ اظہار یکجہتی کا مطلب یہ ہوتا ہے تمہارا غم ہمارا غم ہے، تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے۔ میرے بھائیوں ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے، اچھا پیغام جاتا ہے دنیا کو، لیکن حقیقت یہ ہے سال بعد ایک دن منانے سے کشمیر کبھی بھی آزاد ہے۔ 75 سال سے لگے ہیں، 1990 سے لے کر اب تک ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن حقیقت میں ایک دن یہ کشمیر ڈے منانے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، بلکہ کشمیر آزاد کیسے ہوگا جب ہم سب کے اندر حیدری کردار آ جائے گا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جرأت اور بہادری آ جائے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح تمہارے کمزور مسلمان مرد عورتیں بچے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس بستی میں جو ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ وہ دعا کر رہے ہیں اور مسلمانوں تم جہاد نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں یہ آیت فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت نازل ہوئی تھی، اور اہل مدینہ کو اللہ پاک نے اس آیت میں مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ مکہ والوں کی مدد کرو، وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا ہو، کافر جو ہے ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو، تو ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کرے، وہ ان کی مدد کرے۔ اس وقت تمام مسلمان بالخصوص اہل پاکستان سب پر یہ فرض بھی ہے، یہ قرض بھی ہے کہ وہ اپنے کشمیر کے جو مظلوم مسلمان بھائی ہیں وہ ان کی مدد کے لیے نکلے، جتنی بھی ان سے کوشش ہو سکتی ہے آخری حد تک جائے میرے بھائیوں، پھر ہی کچھ ہونا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے، کشمیر جو اب تک آزاد نہیں ہو رہا، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں؟ 50 سے زیادہ۔ ان سب کے جو حکمران ہیں نا، ان میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی غلامی والا رنگ ہی نہیں ہے۔ اگر ان حکمرانوں میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا رنگ ہوتا، کشمیر کب کا آزاد ہو جانا تھا، کب کا آزاد ہو جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں وہ پھر دیکھتے نہیں ہیں، آئیں بائیں نہیں دیکھتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، پھر وہ جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں اپنے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہیں حضرت عمر، بہت ہی پیاری بات، صحابہ کا مجمع لگا ہے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا چلو پیارے صحابہ اپنی اپنی آرزویں بتاؤ، اپنی اپنی آرزویں بتاؤ، تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری آرزو کیا ہے، اپنی اپنی ہر بندہ آرزویں بتائے۔ حضرت عمر نے جب یہ سوال کیا، حکم دیا، تو ایک ساتھی کہنے لگے اے پیارے عمر میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا مکان ہو اور وہ مکان سونے سے بھر جائے۔ کس سے بھر جائے؟
सोने से वो भर जाए। ए उमर मेरी ये आरज़ू है, जब वो मकान सोने से भर जाए, मेरी ये आरज़ू है मैं उस मकान को, उस सोने को राह खुदा में खर्च फरमा दूँ। ज़रा बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। सरकार के सहाबा की आरज़ूएँ भी कितनी प्यारी होती थी। हम जैसा कोई दुनिया का कुत्ता होता तो उसने यही कहना था, एक कोठी मिल जाए, दो कारें मिल जाए, दो बंगले मिल जाए। लेकिन उनकी आरज़ूएँ देखे, पूरा मकान हो भरा, फिर उस मकान के अंदर सोना भरा हो। ये नहीं कहा मैं सोने की कोठियाँ बना लूँ, कारोबार शुरू कर लूँ, नहीं नहीं नहीं, इतना सोना जब मेरे पास आ जाए, सरकार के सहाबा कहते हैं मेरी ये तमन्ना है मैं उसको राह खुदा में खर्च कर दूँ। हम इसलिए तो कहते हैं सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अंदाज़ कितना प्यारा था। फिर दूसरे सहाबी बोले, ऐ प्यारे उमर मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये तमन्ना है कि एक बहुत ही बड़ा मकान हो, वो मकान मोतियों से भर जाए और मैं उस सारे मकान को राह खुदा में खर्च फरमा दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपनी अपनी आरज़ुएँ बताते रहे। फिर बारी आ गई फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत उमर की बारी आ गई। अब हज़रत उमर ने भी अपनी आरज़ू बता ली थी, मेरी क्या आरज़ू है। सुनिए मेरे भाइयों, आप झूम जाएंगे, हज़रत उमर की आरज़ू क्या थी। हज़रत उमर कहते हैं, आप फरमाते हैं इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, आप कहते हैं कि मेरी ये आरज़ू है, मेरी ये तमन्ना है, एक मकान हो और वो मकान अफराद से भरा हो। अफराद से यानी कि एक मकान हो, उस मकान के अंदर बंदे हों, लोग हो, अफराद हो, अफराद से वो मकान भरा हो और उनमें से कोई अबू उबैदा इब्ने जर्राह हो, कोई मुआज़ इब्ने जबल हो, कोई सालिम हो, कोई हज़रत हुज़ैफ़ा जैसा हो। ये है हज़रत उमर, सरकार के सहाबा के नाम लिए, कहते हैं मेरी ये तमन्ना है मकान लोगों से भरा हो और वो लोग आम लोग ना हो, कोई अबू उबैदा इब्ने जर्राह जैसा हो, कोई मुआज़ इब्ने जबल जैसा हो, कोई हज़रत सालिम जैसा हो, कोई हज़रत हुज़ैफ़ा जैसा हो, कोई मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जैसा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम ने यह आरज़ू की है। फरमाया फिर मैं क्या करूं। फरमाया मैं उन सब से दीन का काम लूं, मेरी ये आरज़ू है। इस तरह के लोग हो, ईमानदार, दयानतदार, मेरी आरज़ू है मैं उनसे दीन का काम लूं। मेरे भाइयों, हज़रत उमर की आरज़ू ने हमें एक नुक्ता समझा दिया है। हज़रत उमर की आरज़ू ने हमें एक नुक्ता समझा दिया है। हज़रत उमर ने अफराद मांगे हैं, काम करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के वफादार और आशिक़े रसूल अफराद मांगे हैं, तमन्ना की है, आरज़ू की है। हज़रत उमर की इस तमन्ना से हमें एक नुक्ता समझ आ जाता है। वो नुक्ता ये है कि अगर अफराद नालायक हो, ताकत भी हो, वसाइल भी हो, लेकिन उस ताकत और वसाइल को इस्तेमाल करने वाले अफराद नालायक हो, तो वही हालत होती है जो इस वक्त उम्मत मुसलमान की है। ये हज़रत उमर की बात हमें नुक्ता समझा रही है। लेकिन अगर ताकत भी ना हो, वसाइल भी ना हो, लेकिन अफराद अबू उबैदा इब्ने जर्राह जैसे हो, अफराद मुआज़ इब्ने जबल जैसे हो, अफराद मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जैसे हो, हज़रत उमर कहते हैं ताकत भी ना हो, वसाइल भी ना हो, फिर भी सरकार के सहाबा हज़रत उमर की सरपरस्ती में पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा देते हैं। ताकत भी नहीं थी, वसाइल भी नहीं थे, बेसरो समानी के आलम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम निकले। हज़रत उमर की सरपरस्ती में पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा दिया। वजह क्या थी? वजह ये थी हज़रत उमर की फ़ौज में जो जवान थे वो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा जैसे जवान, उनकी फ़ौज में जो जवान थे वो मुआज़ इब्ने जबल जैसे थे, हज़रत हुज़ैफ़ा जैसे थे, हज़रत सालिम जैसे थे। मेरे भाइयों, हज़रत उमर की इस बात ने हमें बहुत ही प्यारा नुक्ता समझा दिया है। काश के ये नुक्ता, ये बात हर बंदे को समझ आ जाए कि जब तक अफराद काबिल नहीं होंगे, अफराद काम करने वाले नहीं होंगे, ताकत भी हो, वसाइल भी हो, फिर भी आप लोगों के आगे बेगी मांगते रहेंगे।
افراد ہو کام کرنے والے. پھر دیکھیں حضرت عمر کی حکومت میں تعلیم بھی بڑے عروج پر تھی, معیشت بھی بڑے عروج پر تھی, ہر چیز ہی زبردست جا رہی تھی. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آج ہم کوٹھیاں مانگتے ہیں, آج ہم بنگلے مانگتے ہیں, آج ہم فیکٹریاں مانگتے ہیں, آج ہم کاروبار مانگتے ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لمبے چوڑے کام نہ کرو, تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, کی محمد سے وفا. کوٹھیاں کیا ساری دنیا مل جائے گی, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تو میرے بھائیو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار سے محبت کی تھی, سرکار سے پیار کیا تھا, اسی لیے وہ دنیا پہ حکمرانی کرتے رہے. کافر ان کا نام سن کے لرزتے تھے, ڈرتے تھے. آج جب ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں, ہمارے سر کافروں کے سامنے جھک گئے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم واپس آئیں. اگر ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منائے, لیکن کشمیر کی آزادی تب بھی ہوگی جب مولا علی اور فاروق اعظم جیسا کردار ہمارے اندر آ جائے گا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا جیسی بہادری ہمارے اندر آ جائے گی, پھر کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. اور جب ہمارے اندر حیدری للکار پیدا ہو جائے گی, پھر توہین قرآن کرنے والوں کا منہ بھی بند ہو جائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے.